میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایجوکیشن میں ایم اے کیا ہوا ہے. ایجوکیشن میں ایم اے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں, بڑی اہمیت کی بات ہے. سارے لوگوں کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے کہ پاکستان میں کیا کرائسس کیا ہے تعلیم کے نظام. کیا ہے شروع میں ہی بتا دیں. اسپیشل اسسٹنٹ آن سوشل سیکٹر. اب پھر آگے ہیں, آپ کا دور آگے شہناز. اسی لیے تو آپ کو بلایا ہے کہ ہمیں بھی منسٹری کے ساتھ کچھ چھوٹا موٹا کام, آپ بھی کچھ کام کریں. کچھ ہے بہت سارے اسکولز جو دیکھیں, سندھ, بلوچستان, پنجاب, خیبر پختونخوا, کئی جگہوں میں گورنمنٹ کے اسکولوں کا برا ہی حال تھا, بہت زیادہ. تو یہ جو آپ لوگوں نے لائسنسز دیے ہوئے ہیں بے تحاشا لوگوں کو پرائیویٹلی, ہر کونے میں ایک وہ کھڑا ہوا ہے, پارکنگ کا اس میں مسئلہ ہے, گھروں میں انہوں نے کھول لیے ہوئے ہیں, مطلب کیسے بچا جائے, کیا کرے, کیا کیا یہ آپ لوگوں نے؟ ویلکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میں ہوں ساجد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان. بلڈنگ پاکستان میں آج آپ کی کمال ملاقات کروانی ہے, لیکن آپ کو ایک میسج دینا ہے. ایچ ایم آر واٹر فرنٹ کی جانب سے زبردست فلیٹس ہے. اس سے پاکستان میں فلیٹ ملتے سوچ ہی نہیں سکتے, خرید لیں. جی آج پاکستان بلڈنگ پاکستان میں ہم نے ایک اور بلڈر بنایا ہوا ہے. ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ان ٹرمز آف ایجوکیشن, سوشل ورک اور بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید آپ کو پتہ نہیں ہے. آج ایک ریئل بلڈر ہم آپ کو لے کے آئے. اگر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ پاکستان کو چلانے والے لوگ کون سے ہوتے ہیں تو آئیے آپ کی ملاقات شہناز وزیر علی سے کریں. آپ اپنا تعارف کروائیے. ایک تو میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایجوکیشن میں ایم اے کیا ہوا ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے یار, ایجوکیشن میں کیا ایم اے ہوتا ہے یار؟ ایجوکیشن میں ایم اے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں, بڑی اہمیت کی بات ہے. اچھا. اور بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر زیادہ لوگ ایجوکیشن میں ایم اے یا ایم ایڈ کریں, اور ایجوکیشن, لیڈرشپ, مینجمنٹ ہم جو آج کل پڑھاتے ہیں زیوسٹ یونیورسٹی میں جہاں پہ میں پریزیڈنٹ ہوں, تو شاید سارے لوگوں کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے کہ پاکستان میں کیا کرائسس کیا ہے تعلیم کے نظام کا. کیا ہے اب شروع میں ہی بتا دیں. اچھا, تاکہ پھر اس پہ سارا وقت بحث آپ کو نہیں پتا کرائسس نہیں, مجھے تو پتا, میں تو دیکھیے جاہل. ہم لوگ آپ جیسے لوگوں سے پوچھ کے آگے چلے ہیں. آپ بتائیے, آپ کا تجربہ ڈائریکٹ ہے, زیبس پہ چلا رہی ہیں آپ. ساجد, تقریباً 26 ملین بچے اس وقت آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ تو ایک اعداد و شمار میں جو ایک بہت ایک خاص, بہت شاکنگ قسم کا فیکٹ ہے, اور یہی لوگ زیادہ تر بات کرتے ہیں. لیکن میں کچھ اور بھی باتیں کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ میرا تجربہ تعلیم کے میدان سے یا نظام سے کوئی تقریباً 40-45 سال. اور میں تو کہتا ہوں آپ کو میں بلیم کرتا ہوں کہ تعلیم کا جو حال ہے آپ جیسے لوگوں کی, بالکل آپ جیسے لوگوں نے. شہناز وزیر علی, تم 40 سال میں 2.5 کروڑ بچہ باہر ہے, یہ آپ کی ڈائریکٹ پالیسیز کی وجہ سے ہو. بات بالکل صحیح ہے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں. میں بھی ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتی ہوں, کیونکہ میں نہ صرف تعلیمی اداروں میں کام کرتی رہی ہوں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں, اس وقت تو میں زیوسٹ یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ ہوں. ہمارے 6 کیمپسز ہیں اور تقریباً ہمارے 18,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں. تقریباً ہم نے 10,000 اسٹوڈنٹس گریجویٹ کیے ہیں. اور بہت نام ہے اب آپ کا. آپ بچہ آپ کے یونیورسٹی میں داخلہ دینا چاہتا ہے, آپ پرچیاں وغیرہ چلتی ہیں؟ کوئی پرچی نہیں چلتی. ایک تو چلا دیں. بالکل نہیں چلتی. ایک یار آپ کو میں نے انٹرویو نہیں ملا. عام طور پہ اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ یہ ہے, تو یقیناً یہی ہوتا ہوگا کہ آپ کے پاس پرچیاں آ جاتی ہوں گی پیپلز پارٹی کے لوگوں سے. لیکن میں آپ کو بالکل مطلب پورے کانفیڈنس سے بتانا چاہتا ہوں, ماشاءاللہ پوری قوم کے ساتھ. ہاں بالکل, ان آل آنیسٹی شہناز فل, میں تو حلفاً بتانا چاہتی ہوں کہ میرے اوپر کبھی کسی قسم کا پریشر نہیں رہا کسی پیپلز پارٹی کے لیڈر کی طرف سے, نہ منسٹر نہ پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے, کہ آپ نے اس بچے کو لازمی داخل کرنا ہے, اگر یہ ٹیسٹ کلیئر بھی نہیں کرتا پھر بھی کرنا ہے,
اور یا ایگزام پاس بھی نہیں کرتا تو پھر بھی پاس کر رہے ہیں، اس قسم کا بالکل قطن نہیں ہے، How nice. قطن نہیں رہا. اینڈ Well یہ done. آئی وانٹ ٹو گو آن ریکارڈ ٹو ماشاءاللہ، ویل ڈن. ہماری وائس چانسلر ہیں پھر آپ کی یونیورسٹی اس کا ڈگری وگری کام بھی ہے، باہر جا کے کام آتی ہے؟ اور ہمارے تو بچے جو ہیں بیچلرس میں ہی بہت سارے بچوں کو جابس مل جاتے ہیں لاسٹ سیمسٹر میں، اور ماسٹرز لیول ہمارے کافی سارے کورسز ہیں. مینی آف دا اسٹوڈنٹس آر ورکنگ پیپل. اچھا، تو آپ بتا رہی تھیں کہ 2.5 کروڑ بچوں کا میں مسئلہ آپ جو کو یہ لوگ بتا رہی سمجھتے تھی ہیں. کہ دیکھیے اصلے بہت سارے ہیں، لیکن جو لیٹ اس ٹاک اباؤٹ دی چلڈرن فرسٹ. پلیز. Out of school children are those who've never had a chance to go to school. 26 million. I don't think there's any country in the world that has this sort of a serious crisis of out of school. We are equally or should be equally worried کہ وہ جو بچے اسکول جا رہے ہیں what about them, the children who are going to school, ان کی ایجوکیشن ان کا کی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کی کوالٹی کیا کیا ہے، پڑھا رہے ہیں ان کو آپ، اور ٹیچرس کی کیا ٹریننگ ہے، کریکولم کیا ہے آپ کا. کریکولم کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ تھوڑی سی آج اگر موقع ملے ہم بات کر لیں گے. ٹیچرس کی ٹریننگ، ٹیچرس کو آپ نے اساتذہ کے بغیر تو آپ اسکول کو کسی طرح پائیدار نہیں کر سکتے، اس کی کوالٹی ایک معیاری نظام نہیں دے سکتے، اسکول پہچانا جاتا ہے اپنے ٹیچرس کی تعلیم وجہ نہیں سے. دے سکتے. سو کرائسس از ویری ڈیپ. یہاں پہ ایک بڑی اچھی تنظیم ہے، ڈاکٹر بیلا رضا جمیل صاحبہ نے اس کی رپورٹ شائع کی ہوتی ہے ہر سال، اس کا ہے اینوئل اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ. اور اس میں اگر آپ دیکھیں اعداد و شمار، شی gives her data based on a test that is conducted in class 4. اب پرائمری کے اسٹوڈنٹس کلاس 4 اور 5 میں جو ہیں یہ گورنمنٹ اسکولس کا زیادہ تر ہے، اور لو فی چارجنگ اسکولس کا، پرائیویٹ سیکٹر کے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کلاس 4 اور 5 کا جو بچہ ہے وہ میتھمیٹکس یا کوئی بھی مضمون ہے اس کے حوالے سے صرف کلاس 2 کے لیول کا ہے. سو چلڈرن آر ناٹ لرننگ ان آور اسکولس. سب سے بڑا کرائسس تو لرننگ کا ہے. اگر کیا کر رہے ہیں اب آپ یہ بچے بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ آپ جاب لیسنس دیکھیں. اور جبکہ دیکھیں آپ، یہ چیلنجنگ اور ڈانٹنگ ٹاسک تو یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کمپیوٹر سے لے کے لینگویجز سے لے کے ہر چیز سیکھنی پڑے گی آپ، اور اگر آپ نہیں سیکھ رہے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. شہناز وزیر علی سے بات ہو رہی ہے، بہت امپورٹنٹ باتیں تعلیم کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ابھی تک جو بات مجھے سمجھ میں آئی کہ 2.5 کروڑ بچہ تو باہر ہے، وہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو بھی پوچھتے ہیں کیسے جلدی حل کیا جائے. دوسرا کہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی کیا پڑھایا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. چھوٹی سی بریک لیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان with ساجد حسن، sponsored by HMR Waterfront. We'll be right back. ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان with ساجد حسن powered by HMR Waterfront. بات ہو رہی ہے شہناز، بڑی ابھی تک تو بلیک سی سچویشن آئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا ہمارے ملک میں تعلیم آسان ہے حاصل کرنا؟ دیکھیے تعلیم اصل میں ذمہ داری کس کی ہے؟ آئین میں آرٹیکل 25 جو ہے، آرٹیکل 25 کی شق اے جو ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ the state is responsible. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بچے کو 5 سال کے بچے سے لے کے 16 سال کے بچے کو تعلیم مہیا کرے. تو ہر بچے کا، یہ تو جو آپ بات کر رہی ہیں کہ آسان ہے اسکول جانا یا تعلیم حاصل کرنا، میں کہتی ہوں سب سے پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا حق ہے. ہر بچہ اور بچی پاکستان کا حقدار ہے کہ اس کو معیاری کہنے کو. ہاں، لیکن وہ میرا ڈرائیور دوست تھا، اس سے مجھ سے ایک دن جاتے ہوئے کہاں ہے وہ مفت اسکول؟ سارے پاکستان میں تو کسی علاقے میں نہیں ہے، پتہ نہیں باہر کر دیا ہو تو کر دیا. سچ کہہ رہا تھا. تو 2 قسم کے نظام یہاں پہ چلتے ہیں، بلکہ مختلف نظام 2 سے بھی زیادہ چلتے ہیں. ایک تو ہے سرکاری نظام، اور سرکاری نظام آپ گاؤں کے اسکولوں میں چلے جائیں وہاں پہ دیکھ لیں، چاہے آپ شمالی پنجاب میں چلے جائیں، کچھ اور بہت سارے علاقے پاکستان میں، بلوچستان میں تو پاکستان کے تقریباً ہر علاقے میں گئی ہوں. بلوچستان کی پہاڑیوں سے میں نے وہاں پہ جی کمال کی چیزیں دیکھی ہیں سر. بہت سارے اسکولز جو دیکھیں، سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، کئی جگہوں میں، فاٹا میں بھی، جب فاٹا تھا جب بھی میں گئی تھی، اور وہاں پہ شہروں میں بھی دیہاتوں میں بھی، اور دیکھیں گورنمنٹ کے اسکولوں کا برا ہی حال تھا، بہت زیادہ.
ना कमरा ठीक था, ना बत्ती, ना पंखा, ना मेज, ना कुर्सी, ना टीचर। मैं कहता हूँ ये सारी चीजें टीचर्स ठीक हैं कि लेकिन नहीं मैं आपको ये बताऊं, हाँ। कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आप दूर दराज इलाकों में चले जाएं एंड यू विल फाइंड ऑन टॉप ऑफ अ हिल, जो बच्चे चढ़ते हैं, वो पहाड़ी चढ़ते हैं ऊपर अपने स्कूल जाने के लिए, और वहाँ पे एक उस्ताद है और क्या गजब का स्कूल वो चला रहे हैं, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल है। अब गवर्नमेंट पता नहीं वहाँ पे कुछ पहुँचाती है कि नहीं, उसकी शायद तनख्वाह भी नहीं बाकायदगी से उसको मिलती, और हर एक बच्चे के पास वो मुकम्मल जो सिलेबस की किताबें होनी चाहिए वो भी नहीं होती। But this man is inspirational. How nice. I have met the most amazing people across Pakistan. But देखिए फर्दन बहुत लोग बहुत बेहतरीन काम कहीं ये लोगों का कहना है कि अब पाकिस्तान में लोग पढ़ाना ही नहीं चाहते अपने बच्चों, क्योंकि स्कूलों में वो जब देखते हैं कि ना टीचर सही तरीके से ट्रेंड है, ना किताबें सही है, ना माहौल सही है, आधा वक्त टीचर एब्सेंट रहती है, तो वो क्यों भेजें बच्चे को? आप भेजेंगे अपने बच्चे को? हाँ मैं तो फिर भी भेजूंगा यार। क्यों? मैं घर में क्या कर रहे हैं आप जी, ये जानना है। देखिए लेकिन बात ये है कि पढ़ाई तो करवानी है ना, जैसे वैसे भी बच्चे को। So what is the essential problem? Main problem is a problem of management, commitment and governance. ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है जो मेरी, देखिए पूरे पाकिस्तान इतनी बड़ी बात कह रही हैं आपकी, ये इट इज नॉट मेड द मेजर इशू इज नॉट फाइनेंस, क्योंकि एजुकेशन बजट सिंध की हुकूमत ने पिछले टर्म में और उससे पहले भी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमतें जितती रही हैं, वहाँ पे सिंध में एजुकेशन बजट बिल्कुल ठीक ठाक दिए हैं और इम्प्रूवमेंट हो रही है। ये नहीं मैं कहती कि बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं, अभी तो टीचर लाइसेंसिंग पॉलिसी भी आ गई है, विच इज अ वेरी गुड स्टेप, वेरी गुड। वो क्या मतलब हुआ अब क्या मतलब? टीचर्स को टेस्ट लेना पड़ेगा, फिर लाइसेंस मिलेगा कि कुछ तो कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। और मगर उसमें बहुत सारी टीचर्स जो इस वक्त हुकूमती सरकारी स्कूल में काम कर रही हैं वो भी आके अपना टेस्ट दें। आप समझती हैं कि हमारे यहाँ तालीम के ऊपर इनफ बजट है? There is, I think, budget is not the main problem. Of course, यार पूरी दुनिया कह रही है हमारी कम है, इतना कम है बजट। Management is the problem. अच्छा। पूरे तालीमी निज़ाम को सही तरीके से चलाना, सही टीचर रिक्रूट हो, उसकी तैनाती हो, उसकी तकर्री हो। तो ये कहाँ इतना बड़ा फ्लॉ कहाँ से आया कि आपके क्रीपन का हंस रही हैं आप एडमिट में? बताएं आप, मैं डिमांड करता हूँ आपसे, कहाँ से आया ये फ्लॉ? डिमांड कर सकते हैं। आपका प्रोग्राम जो है ना उसका नाम है बिल्डिंग पाकिस्तान। तो मैं आपको नेल्सन मंडेला के बारे में बताऊं, उन्होंने कोटेशन एक दफ़ा कहा था कि इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ नेशन, डिस्ट्रॉय इट्स एजुकेशन सिस्टम। आज मैं सीरियस नोट पर ये कहूँगी कि देखिए जो तालीमी निज़ाम है ना, इट इज़ ऑलमोस्ट बिकम अ सिक्योरिटी कंसर्न। ओह गॉड, यस। And I've said that in many senior level meetings, that there is a very deep crisis in education. और पाकिस्तान बहुत सारे हिस्सों में बट चुका है। जो अमीर तबका है वो अपने बच्चों को बड़े आला दर्जे के, आला मयार के स्कूलों में भेजते हैं। कई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि तकरीबन 50,000 रुपये महीने की फ़ीस लेते हैं। स्कूल्स, ओह माय गॉड, 50-60 हज़ार महीने की फ़ीस लेते हैं। ये बात सही है, उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, अच्छी टीचर्स भी मिलती हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हर एक चीज़ है। लेकिन वो जो बच्चे हैं वो आपका मैट्रिक का इम्तिहान नहीं देते, ना इंटरमीडिएट का देते हैं, वो अपना ONA लेवल्स का इम्तिहान देते हैं। दे आर ऑन अनदर स्ट्रीम। वो इस सिस्टम से कोई ताल्लुक ही नहीं रहता उनका। ONA लेवल इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितना अपनी डायरेक्शन देती है, जितनी रेगुलेशन है, वो पाकिस्तान के जो स्कूल्स हैं मैट्रिक वाले उनके ऊपर लगाती है। तो एक तो वो तबका है, फिर उसके बाद प्रोफेशनल अपर मिडिल क्लास का तबका है जिसके पास भी ठीक ठाक तनख्वाहें हैं, वेल टू डू हैं, घर बार हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं और ठीक ठाक खाते पीते हैं, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। बिल्कुल। तो और प्राइवेट स्कूल्स की भी रेंज है, 50-60 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से ट्यूशन फीस से लेकर 6,000 रुपये, 8,000 रुपये तक। 800 रुपये जनाब, 1,000 रुपये, 1200, 1100, 1500, 1700। और स्टैंडर्ड किसी को नहीं पता क्या पढ़ा रहा है वो। नाउ देयर इज नो सिस्टम येट टू असेस के प्राइवेट स्कूल्स में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये जो आप लोगों ने लाइसेंसेस दिए हुए हैं बेतहाशा लोगों को प्राइवेटली, हर कोने में एक वो खड़ा हुआ है, पार्किंग का उसमें मसला है, घरों में उन्होंने खोल लिए हुए हैं,
مطلب کیسے بچا جائے, کیا کرے, کیا کیا یہ آپ لوگوں نے, کس نے دیکھیے شروع بات کیا یہ ہے ہے, کہ کیا کہیں شہناز آپ کے آپ قوم کی بھی صاحب اقتدار responsibility. لوگوں کو ہیں؟ آپ کو پتہ ہے پاپولیشن گروتھ ریٹ کیا ہے پاکستان کا؟ اگر آپ اسی طرح اپنی پاپولیشن بڑھاتے رہے تو کون سی حکومت ہے جو سنبھال سکتی ہے؟ دنیا میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہیں ہم پاپولیشن گروتھ ریٹ کے حساب سے. ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تفریح و تباہ کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے. تو پھر جب آپ گھر گھر میں اتنے بچے ہوں گے, کوئی اویئرنیس نہیں ہے, کوئی بتا نہیں رہے. پہلے آپ حکومتی لیول پہ بار بار وارننگ دیتے تھے, کوئی پالیسی ہوتی تھی. میں بتاؤں آپ کو, اویئرنیس ہے بلکہ ڈیمانڈ بھی ہے, کیونکہ میں نے فیملی پلاننگ میں بھی کام بہت عرصے سے, پاپولیشن, ڈیموگرافکس, فیملی پلاننگ, ناٹ کنٹرول بٹ چوائسیز, کہ ایک میرڈ کپل کو, شادی شدہ جو ہیں کپل, ان کو سب سے پہلے تو انفارمیشن ملنی چاہیے فیملی پلاننگ کے بارے میں, اور پھر وہ سروسز مہیا ہونی چاہیے. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایک بچے کے بعد وقفہ کریں گے, کیونکہ سارا میرے خیال میں اگر وقفہ ہی پاکستان کے صحت کا ہی خیال کر لیں, ماں کی 4 سال کم از کم کا وقفہ ہی کر لیں, اور پھر کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو کہ آپ 2 بچے پیدا کریں. یہ بھی آپ لوگوں کی مسئلے ہیں کہ آپ لوگوں نے ویمن رائٹ کو ایک ایسے خطرناک موڑ پہ لے آئے ہیں کہ مرد اور عورت الگ ہو گئے, ان کے مسائل الگ ہو گئے, کوئی مل کے چل نہیں رہے آپ لوگ. تو یہ تو عورت کہاں ہے اب آپ کے اس معاشرے میں؟ اگر آپ کو میں پوچھوں, بینگ اے وومن, آپ ہنسنے کی کیا بات ہے اس میں؟ اس بات پہ مسکرا رہی ہوں کہ 1 منٹ خواتین, چھوٹا سا بریک لیں گے, ویل بی رائٹ بیک. کہیں مت جائیے گا, ہنسی کیوں, اس بات پہ بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان ود موا, پاورڈ بائی HMR واٹر فرنٹ. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان ود ساجد حسن. بات ہو رہی ہے شہناز وزیر علی سے, اور اب خواتین پہ آ جائیں. جی, خواتین کے حوالے سے میں نے سوال پوچھا. خواتین کی جدوجہد جو ہے نا, وہ پاکستان کی بنیاد ڈالنے سے پہلے بھی شروع ہو چکی تھی, لیکن میں خصوصاً بات کرنا چاہتی ہوں ویمنز ایکشن فورم کی, کیونکہ میں ایک فاؤنڈر ممبر ہوں ویف کی, اور یہ خاص طور پر احساس ہوا خواتین کو, پاکستان کی خواتین کو, کہ جب جنرل ضیاء الحق, جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھا اور جس نے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا, ایک جمہوری الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹا کر, اور آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا, اور اس نے سوچا کہ جو میں چاہتا ہوں بس اسی طرح چلے گا پاکستان. تو اس نے خواتین کے جو حقوق تھے, سب سے پہلے حملہ تو ان کے اوپر کیا کہ خواتین جو ہیں وہ یہ نہیں گاڑی نہیں چلا سکتی, دفتروں میں کام نہیں کر سکتی, یہ نہیں کریں گی, وہ نہیں کریں گی. 10 قسم کی رکاوٹیں خواتین کے رستے میں اس نے ڈالی. اور ریسنٹلی بھی ایک پرائم منسٹر ایسا گزرا جس نے پشاور میں بہت ساری چیزیں مینڈیٹری کر دی تھی. بالکل. تو اب یہ ہے کہ خواتین اس وقت پھر اکٹھی ہوئیں, کھڑی ہوئیں, ہم نے احتجاج کیا. آپ نے آسمہ جہانگیر کا تو یقیناً نام سنا ہوگا. میں ان سے کئی دفعہ مل چکا ہوں, 2 دفعہ انٹرویو کر چکا ہوں. اب تو خیر ماشاءاللہ مرحومہ, بہت بڑی خاتون, but she was a great اینٹی آرمی پرسن, very strong, very bold, very courageous woman. اب ان کی بہن جو ہے وہ بھی وکیل ہیں, ہے نا, جیلانی صاحبہ, بیٹی ان کی, and Munisa Jahangir is. So there are, I'm just mentioning Asma as one example, but there are a lot of women who have stood up for women's rights, fought for women's rights. اور آج جو عورتوں کے لیے پھر بھی ایک ریکگنیشن ہے, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں خواتین اب گھروں سے نکل کر کام کر رہی ہیں. Very, very large numbers are out, which was not the case previously. environment آپ دیکھیں, اس میں آپ کی struggle ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں. There is a struggle. کہ ویف نے, اپوا نے, other organizations, WAF, including WAF. حالانکہ کئی جگہ آپ دیکھیں تو کہیں بڑی انفیکچوئل بھی لگتی ہیں آپ کی یہ موومنٹ ساری. دیکھیے, the movements actually have کہیں نہ کہیں ڈائی ڈاؤن کر جاتی ہیں, اس کی وہ فورس نہیں رہتی. دیکھیے, جو موومنٹ کی جو مین جو تھرسٹ تھا اور جو ہائی پوائنٹ موومنٹ کا تھا, that was for the constitutional and full rights of the women of Pakistan. Right. And that was at a time of 11 years جب ڈکٹیٹرشپ تھی. اب جب آمریت کے دور میں عورتیں نکلیں اور ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے حقوق جو ہیں ہمیں دیے جائیں, نہ صرف دیے جائیں پر اس وقت فیصلہ ہم نے کیا ہم لیں گے. تو آج کے وقت میں آپ دیکھیں کہ عورتیں بہت ساری جگہوں پہ ہیں. نہیں, وہ تو مانتے ہیں, ہم تو چاہتے not enough, لیکن نا
So Do you think it's enough کہ جتنی not پروگرس at all. ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی ہے؟ نہیں, not enough. I will not say. Not enough in education, not enough in women and women's rights, not enough in family planning. یہ سارے ایریاز ہیں. لیکن اب چیف منسٹر آ گئی ہے پاکستان میں. چیف منسٹر از اے اس وومن چیف ناؤ. منسٹر کے بارے میں تو میں کوئی کچھ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے میرے خیال میں کبھی ایک دن بھی کسی ادارے میں کام نہیں کیا ہوا. تو آپ سے شروع کر دیں گے. جنہوں نے کیا ہوا تو انہوں نے کیا کر لیا چناز؟ نہیں نہیں, کرنے دو. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بہت ساری چیزوں میں پروگریس ہوا ہے. میں آپ کو ضرور. آپ کیا سمجھیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے کہ اگر ایکسپیرینس نہیں ہے تو اچھا نہیں کریں گی؟ نہیں, میں صرف آپ نے کیونکہ کہا نا کہ کیا ایک عورت آ گئی ہیں تو بہت کچھ ماشاء کر اللہ میں سکیں تو بہت گی. خوش ہوں. مگر دیکھیے پرائم منسٹر بھی محترمہ بینظیر بھٹو بنی تھی, پاکستان کی پہلی پرائم منسٹر خاتون اور پوری اسلامی دنیا کی پہلی پرائم منسٹر بنی تھی. تو شی ریزڈ اے لاٹ آف دیز ایشوز. شی فوکسڈ آن ایجوکیشن, آن ویمنس رائٹس, آن فیملی پلاننگ. جتنے اب آپ کے اچھے پروگرامس یہاں پہ چل رہے ہیں, پولیو کے ایریڈیکیشن کے, پرائمری ہیلتھ کے, شی سپورٹڈ. آپ اندر سے تو پیپلی ہیں. میں تو اندروں کڈو گے آواز آئے گی پیپلز پارٹی. آئی بین جی بھٹو MNA twice ماشاءاللہ. in the National Assembly and from Punjab, and both times Bibi had put my name down in the reserved women's list. آپ بیوی I have کے been قریب a رہی نا بہت. minister of education, Minister of State for Education in her term, 1988 to 90. ماشاءاللہ. Then I was a special assistant on social sectors. And then when Yusuf Raza Gilani Sahab became Prime Minister, وہ بھی پیپلز پارٹی کا دور. I was special assistant on social اور sectors. اب آپ پھر آ گئے ہیں, اور آپ اب کا میں دور آ آ کے- گیا ہے, آ گیا ہے شہناز. اسی لیے تو آپ کو بلایا کہ ہمیں بھی منسٹری کی ساتھ کچھ چھوٹا موٹا کام, آپ بھی کچھ کوئی کام پرچی شام مرچی کریں. کچھ ہے. اب بھی کچھ کام کریں. آپ بتائیں نا کیا کریں. آپ جو ہے آپ تعلیم کیمرہ بند کرو, تعلیم میں کی بتاؤ آگاہی کیا کریں. تعلیم کے بارے میں بات کریں, خواتین کے بارے میں بات مجھے کریں. تو صرف آپ family غلط planning. قسم کی پرچیاں دیں جس میں میں پیسے کما سکوں تھوڑے سے. میں تو آپ کو پتا کرپٹ ہوں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ اتنے دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں, ہم تو آج ماشاءاللہ کل ماشاءاللہ. professional آپ کے اوپر تو کوئی الزام لگ ہی نہیں ہم سکتا سب ہے. لوگ ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ Professional ہیں. اپنی شہناز, آپ نے بڑا کام کیا ہے بے نظیر کے ساتھ. کیسی شخصیت تھی بے نظیر مرحومہ, کہ she was شہید مرحومہ بے نظیر. she was a very brave woman, very courageous, fearless, conviction, بالکل کیٹیگوریکل کلیئر کنوکشن تھی ان کی باتوں میں, ان کے کام میں, ان کے ایکشنز میں, ان کے فیصلوں میں. اور واپس پاکستان آنا بھی آپ کو یہ اس چیز کی شہادت دیتا ہے کہ واپس آئیں, بیکاز آرام سے باہر رہ سکتی تھیں. ان کو کیا ضرورت تھی واپس آنے کی. آرام سے ان کے 3 بچے وہاں پہ پڑھ رہے تھے, بڑے ہو رہے تھے, سیف سیکیور سراؤنڈنگ تھی, تو واپس آئیں جانتے ہوئے کہ بڑے مشکل حالات ہیں. شی لیڈ ایٹ اے ٹائم when hardly anybody could have sustained what the dictatorship of Zia ul Haq was doing. So I think she definitely has contributed to the history of Pakistan, the political development of Pakistan, and many, many other things. کسی اور وقت موقع ملے تو بہت ساری اور باتیں. لیکن آپ کا کیا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی بھی اچھا کیا, زرداری صاحب نے ٹیک اوور کر لیا اور سب ان کے ہاتھ میں ماشاءاللہ. اس وقت تو بلاول چیئرمن ہے, بچے چھوٹے تھے, بلاول چیئرمن ہے. یہ خاندانی ہے. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں, خاندانی پارٹی ہے. بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا خاندانی پر ہے. ذاتی ملکیت ہے. اس میں ایک جیسے ہوتا ہے ایک فیکٹری آپ کے نہیں, نام ذاتی ہوتی ہے. ملکیت کی بات میں نہیں اگری کرتی, بالکل آپ نہیں جیسے لوگ کرتی. ایکسیپٹ کرتے ہیں پڑھے لکھے, میں آپ کو بتاؤں, آپ سامنے نہیں آتے کسی طرح. نہیں, ہم آپ سب لوگوں نے کیا کیا سوائے ان کی. اچھا چلیں بتائیں. اگر آپ نہیں میں آپ کے اوپر الزام لگانا میرا ضروری ہے, میں بیٹھا ہوا اسی لیے. اچھا نہیں, دیکھیے مجھے یہ یاد ہے کہ بی بی سے کئی دفعہ انٹرویوز میں پوچھا جاتا تھا کہ کیا آپ اپنے بیٹے کو اور بچوں کو بھی سیاست میں لے کر آئیں گی, تو ان کا واضح جواب ہوتا تھا. ان کا جواب یہ تھا کہ ان کی مرضی ہوگی, یہ پڑھنا چاہیں, کچھ اور کرنا چاہیں, آئی ول نیور فورس دیم. اینڈ شی یوزڈ ٹو سے کہ میرے سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ میرے فادر کو, بھٹو صاحب کو, جب ریموو کیا گیا illegally, unconstitutionally, he was removed, and all the sufferings of the party. So she said, I was in those circumstances کہ میرے لیے یہی right choice تھی to stand up.
and to lead the movement against Riya and to lead the party. लेकिन मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि you decide for yourself. सबने डिसाइड कर लिया माशाल्लाह कि पार्टी में रहेंगे। देखिए मिस बख्तावर बीबी दुबई में है, वो नहीं सियासत में चलो सेनेटर बना देंगे उन्हें, कोई मसला नहीं। उनका इरादा है कि वो बाहर आगे जाके कोई पता नहीं होता, ये सबका अपना ही है, और अपना ही है। बिलावल को भी पूरी तालीम उसने ख़त्म की, फिर वो वापस इधर आए, फिर उन्होंने सब कुछ किया, अपना तजुर्बा किया, लोगों के पास गए। ये नहीं कि वो अपने घर में बैठे रहे, वो गली कूचों में गए, मैदानों में गए, लोगों के पास गए, जलसों में गए, पूरे मुल्क में गए, लोगों से बिल्कुल सही बात है, हमने देखा है, सब देखते हैं। एंड ही इज अ वेरी सेंसिबल लीडर। तो आई वांट टू कम बैक, जो आप बात कर रहे थे पहले, थोड़ी सी एजुकेशन पे दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि मगर ये क्योंकि आपका ये जितना भी सफर है ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है सियासत से शहनाज, ये भी तो माने ना, वेरी क्लोज है ना, ये भी है। अब आपका कोalition हो गया, आपने, मैं गड़े मुर्दे उखाड़ने की तो मुझे आदत है ही नहीं, हालांकि मैं उखाड़ सकता हूँ, ये देखिए ये ऐसे किया, उखाड़ देते हैं लोग, मैं नहीं उखाड़ता, मगर कहीं ना कहीं एक झगड़ा भी रहा है जिस कोalition को अब आप लेके चल रहे हैं, एक बहुत खतरनाक वाला झगड़ा है। हाउ डू यू सी ऑल दैट प्लेइंग आउट नाउ? एक तरफ तो आप जानी दुश्मन थे, और जो इल्ज़ाम अगर पीपल्स पार्टी उन पे लगाती थी और वो उन पे लगाते, अगर उन पे ही हम बात कर लें तो ओहो या अल्लाह, कैसे इसको आप आगे लेके चल रहे हैं? अब फिर आपके पास आ गई गवर्नमेंट सिंध में, अब आप क्या माशाल्लाह करने वाले हैं कि जिसकी वजह से और तरक्की हो? पीपल्स पार्टी ने तो पोजीशन यही ली है कि जो इलेक्शंस हुए हैं और जिसके रिजल्ट पे लोगों ने, इलेक्शन में जैसे लोगों ने वोट दिया, और पीपल्स पार्टी ने हमेशा यही कहा है कि वी वुड लाइक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वी हैव ऑलवेज स्टूड फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बिकॉज द पार्टी, हम जीते हम हारे, और कई जगहों पे हम नहीं जीते, पंजाब में बहुत सारी सीटें हम नहीं जीते, कई दूसरे इलाकों में नहीं जीते, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं जीते। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर अ डेमोक्रेटिक पार्टी। देन यू हैव टू सी हाउ थिंग्स आर डेवलपिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज होती रहती है। आपने तो एक्सेप्ट कर लिया ना, आपने तो एक्सेप्ट किया इस इलेक्शन को, एक्सेप्ट किया आपने किसको? देखिए हमारी पार्टी, हमारी सिंध में जो इलेक्शन का रिजल्ट है, कंटेस्टेड कुछ रिजल्ट हैं सिंध कराची में, बाकी सिंध में कोई कंटेस्टेड रिजल्ट नहीं है। जितने रिजल्ट बाकी सिंध से आए हैं उसमें कोई इतनी कॉन्टेस्टेशन नहीं है, सिर्फ कराची में कुछ चंद सीटों पर है। और आपको भी पता है कि कुछ बिहाइंड द सीन्स जो भी नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है शहनाज, तभी तो बुलाया है आपको, क्या मैं समझाएं, ये मुल्क इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हम जैसे कॉम्प्लिकेटेड तो है जब आप अपने आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे, आप सारा वक्त कुछ केड़ा आइन, आपका जब मूड होता है आइन को आप बदल देते हैं, जब आपका मूड है बैंड, किस आइन की बात करें? उसमें तो पब्लिक की आप समझती हैं कि आइन को सबने फॉलो किया? नहीं किया। आप सबने नहीं कहीं ना कोई खराबी की? नहीं किया, लोगों ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। आइन की वो शक्ल है जिसमें पाकिस्तान के लोगों की खुशी उसमें पैरामाउंट हो, कि सबसे पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला जरूरी असूल हो कि आपके मुल्क में खुशियां हो, वो तो करने कौन पहले नहीं चाहता, लेकिन सबकी जिम्मेदारी आप भी नहीं चाहते। अभी क्या मैं बोलूं कि ये सिस्टम पूरा है आपका, आप ही इस आधे घंटे से तो हम तालीम के ऊपर हो रहे हैं कि आप ऐसी कौम जो अपने बच्चों को तालीम सही ना दे सके, खुदा की कसम आप यकीन करें, इस कई दफा यकीन नहीं आता कि हम इतने पीछे रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, हुआ लेकिन नहीं होना चाहिए था। देखिए ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक की, उसमें भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पर, मतलब है कि आपके लोगों के बारे में, अपने जो नौजवान नस्ल है अगर उनके बारे में आप देखें कि कितने सारे बच्चे हैं जो सही तरीके से तालीम नहीं पा सकते, फिर सही प्रोफेशनल स्किल्स नहीं होती, बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉबलेस रह जाते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी में जाने वाली पॉपुलेशन है ये बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है। सो देखिए इश्यूज आर वेरी वेरी बिग इन पाकिस्तान, देयर इज नो डाउट, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल किसी तरह से डिनाई नहीं करती। लेकिन फिर कंट्रोल जो इन पार्टियों का किस तरह से इसको खोल रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज का कंट्रोल आप नहीं, जरूर पॉलिटिकल पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल, ये स्टेटमेंट मैं बिल्कुल कहने को तैयार, अब तो मान लें, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबल, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी जिम्मेवार हैं, लेकिन अवाम और लोग भी जिम्मेवार हैं। वो कौन है? वो आप हैं यार,
اچھا آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ہم سب کوئی ہیں. عوام, ایک تو یہ لفظ عوام آپ لوگوں نے جو خواص آپ ٹائپ کے نہیں, جو نا عوام خاص, پبلک ہے, اور ہم بہت سارے عام تو لوگ, آپ اشرفیہ کہتے ہیں اپنے آپ کو. اشرافیہ, اوہ اشرافیہ کہتے ہیں. اشرافیہ کہتے ہیں ہم. اچھا. لیکن آپ کے ہمارے یہاں سلیو مینٹیلٹی, مطلب آپ عام آدمی کو سلیو سمجھتے ہیں. نہیں, یہ نہیں ہر روز سمجھتے. آپ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کیا کیا کرنا ہے, کون سا لا تو آپ بنا رہے ہیں ہمارے نہیں, خلاف, ایسے سارے تو نہیں ہے. ہمارے بچوں کے خلاف. ہمارے بچوں کے لیے آپ نے کیا کیا ہے بتائیں, آپ آپ بچے تعلیم میں کیا کیا؟ دیکھیے, بچے اتنے زیادہ نہیں پیدا کرنے چاہیے نا پاکستانی فیملیز میں. ہم کریں گے, ہمیں تو پھر آپ کریں گے اللہ تو کا آپ دین ہے, اللہ کی دین ہے. ایک دو کیا فائدہ بھئی, ہم نے سیریس بات نہیں, آپ بتائیں نا کہ میں سیریس نہیں. دیکھیے شہناز اس وقت اگر مسئلے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ سب کی پالیسیز غلط گئی نا. آپ مجھے کیا کہہ رہی ہیں, آپ پالیسیز میں تعلیم کی رہی ہیں, آپ پاپولیشن کی رہی ہیں, تو فیلئر کہیں نہ کہیں اپنا بھی تو مان لو. اے دنیا والو, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, جو لوگ عہدے سنبھالتے ہیں, اور میں بھی اس میں شامل ہوں حکومت میں, اور میں اس وقت ادارہ چلا رہی ہوں ایک یونیورسٹی کا, اور اس کی بھی ذمہ داری ظاہر ہے, آئی ول ٹیک دا رسپانسبلٹی. مگر ساتھ ساتھ معاشرے کے ہر طبقے کی ذمہ داری ہوتی ہے, ہر طبقے کی. سچ انڈسٹریز کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح پیداوار پروڈکشن رکھیں, کمپیٹیٹیو گڈ کوالٹی پروڈکٹس بنائیں, بالکل صحیح, اور اپنے ٹیکس پے کریں. بالکل صحیح. دکاندار کیا ٹیکس پے کرتا ہے؟ نہیں. بیچارہ ایگریکلچر ٹیکس پے کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں شہناز, نہیں. فور گاڈ سیک یار, تم ٹیکس پیئر لگ رہی ہو. یہ گورنمنٹ میں سارے جو بھی بیٹھے ہوتے ٹیکس, کیونکہ آپ لوگوں کی تنخواہیں اس سے جاتی ہیں, ہم مانتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں آپ کی پرابلم. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں, ہماری بھی کچھ سمجھے نا آپ, ہمیں بھی تو کچھ ہمارے فٹ پاتھ تو دے دو. خود ہی ہمیں کہہ رہے ہو پانی, آپ دینا تھا پانی نہیں دیا, تعلیم دینی تھی وہ نہیں دے رہے آپ. اب آپ مجھے بتا رہے ہو, بات یہ ہے کہ ارے بھائی کیا آپ کا بات ملک ہے جتنا میرا ہے, تو آپ بھی اس کی کوشش کر سکتے تھے. آپ کا, میں آپ کی انفرادی طور پر نہیں اشارہ کر رہی, انفرادی طور پہ بھی میں چاہتا ہوں, میں کہتی ہوں کہ ہر ایک شخص اپنی بھی ذمہ داریاں سنبھالے جو کچھ وہ کر رہا ہے, اور اس کو بھی سوچنا چاہیے. دیکھیے پاکستان میں اس وقت بہت گھمبیر مسائل ہیں. دیر از اے ڈیپ پولیٹیکل کرائسس, بڑا سیریس سیاسی کرائسس, بہت زیادہ, بہت سیریس کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, بہت سیریس, سب چھوٹے چھوٹے کرائسس نہیں, ہیں, بہت سیریس جوڈیشل کرائسس ہے, نہیں ہے اکنامک کرائسس ہے, سوشل کرائسس ہے. تو یہ سارے کرائسس جو ہیں, جس کو ڈاکٹر ملیحہ لودھی کئی دفعہ کہتی ہیں پالی کرائسس ہیں پاکستان میں, یہ واپس ان کو امریکہ بھیج دیں, ایک یا دو جماعتیں ملیحہ کو واپس بھیج دیں تو ٹھیک ہو جائے گا کام. اگر ان کو واپس امریکہ بھیج دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اگلی حکومت کا فیصلہ ہے. لیکن تو آپ کے اس پہ پیپلز پارٹی میں ملیحہ, ڈاکٹر ملیحہ آئیں گی؟ جی کہاں پہ؟ آپ کے جو تھنک ٹینک ہے, پیپلز پارٹی کا تھنک ٹینک ہے کہ نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کے ڈیفینیٹلی ورکنگ گروپس ہیں, پالیسی گروپس ہیں, وہ ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں, ہر ایک سیکٹر کو دیکھتے ہیں, ہر ایک شعبے کو دیکھتے ہیں. اب اس طرح ہے کہ دیکھیے یہ بہت بڑی شخصیات ہیں پاکستان میں, بٹ انڈیویجولی many capable people, but jointly we have not been able to solve the problems of Pakistan. اور یہ مان رہی ہیں نا آپ بات کہ کہیں نہ کہیں ہم میں انٹیگریشن نہیں کی, ہم نے سسٹمز کو ساتھ نہیں ملا کے, تو یہ ہوا نا, تبھی یہ پرابلمز اتنی ہیں کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے وہ دوسرا آگے نلیفائی کر دیتا ہے, ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں. کہ پاکستان کی جب سے بنیاد ڈالی گئی پچھلے 8 سال, سب سے پہلے 8 سال میں, تو اگر آپ اس کا جائزہ لگائیں, کوئی 6-7 تو ہم نے پرائم منسٹرز اور گورنر جنرل بھی چینج کیے پہلے 8-9 سال میں, 7 ڈفرینٹ لیڈرز آف پاکستان. اور قائد اعظم کی وفات کے بعد, وچ بگ ٹریجڈی اینڈ انفارچونیٹ فار پاکستان, اس کے بعد پھر پرائم منسٹر لیاقت علی خان کی اسیسینیشن اور ان کی شہادت, اس کے بعد جو آپ دیکھیں کتنی مختلف حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں, لیڈرز تبدیل ہوتے رہے, کور ایشوز کو ہم کبھی بھی, اور پھر آرمی نے ٹیک اوور کیا, فیلڈ کیا کرے بیچاری آرمی, اور پھر اس کے بعد ایک اور ماشاء اللہ کچھ عرصے کے بعد آیا, پھر جنرل مشرف کا آیا. تو پاکستان میں ایک کنٹینیوس کنسسٹنٹ پالیسی آف ڈیموکریٹک سویلین گورنمنٹس نہیں رہی. اب آپ امید رکھ رہی کہ ہوگی؟ دیکھیے ابھی بھی میں سمجھتی ہوں بہت مشکل حالات ہیں, بہت سنجیدہ ہیں, بہت مشکل حالات ہیں. اگر آپ جو بات کر رہی تھی, جو اس کو میں بالکل اگری کرتا ہوں, آن اے ویری سیریس نوٹ, جو آپ بات کر رہی تھیں
in terms of the crisis that we are facing right now due to inaction on certain very vital issues. अब क्या करें, अब आप लोग जो अब आ गए हैं, दोबारा पीपल्स पार्टी आ गई है, PMLN आ गई है, आप लोगों के पास तो एक्सपीरियंस भी है, अब बिल्कुल एक एक्सपीरियंस तो नहीं, हर दफा निकाले गए, मैं मानता हूँ भाईजान, लेकिन साथ साथ कुछ तो कुछ एक्सपीरियंस तो है, आप क्या करने आए हैं आप लोग? देखिए, अब हम बात कर सकते हैं अलग-अलग सूबों के हवाले से। अब Right. पूरे पाकिस्तान की जनरलाइजेशन में वैसे भी नहीं बात करती, नहीं होनी चाहिए, मगर क्योंकि फिर भी जनरलाइजेशन आप कर ही नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि हर एक पूरे के अलग पाकिस्तान मसले में हैं, ये चीज़ बात ठीक में, है हाँ। या हर पूरे पाकिस्तान में चीज़ें ख़राब हैं। सिंध में तो ज़रूर बहुत सारी चीज़ों को अटेंशन देने की ज़रूरत है। अर्बन मसलन कराची का जो शहर है उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है, बिल्कुल। सड़कों की, पानी की, गैस की और सहूलतों की, और ख़ास तौर पे हाउसिंग की। आई वुड से हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये सबसे दो बड़े बहुत इश्यूज़ हैं बड़े, बहुत कराची बड़े के। issue। और अच्छी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे लग जाए, और बहुत शदीद ज़रूरत है ऐसी चीज़ की, आवाम की ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, और जो कि मुझे इस दफ़ा उम्मीद है और ख़्याल है यकीनन इस दफ़ा की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट करेगी। और उसके अलावा आपको हाउसिंग की ज़रूरत है। मगर अगर आप फिर दूसरे इलाके देखें, देहात के इलाके दूसरे सूबों में देखें, वहाँ पे भी बहुत अंडर डेवलपमेंट है, सिंध में भी अंडर डेवलपमेंट है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन। ओवरऑल क्राइसिस अगर आप पाकिस्तान के बारे में, ये तो मैंने आपको बता दिया था, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है, और बहुत बड़ा इस वक्त क्रेडिबिलिटी का भी क्राइसिस है, क्योंकि एक बड़ी जमात है PTI इमरान खान की, वो कहते हैं कि हमारी बहुत सारी जो सीटें थीं वो हमारी हकदार सीटें जो थीं, जहाँ पे हमने वो सीटें जीती हैं, वो हमसे छीनी गई ये तो हर हैं। दफा कहती है अच्छा। लूजिंग पार्टी, हाँ, कोई बट बात आई नहीं एम है। सेइंग दैट देयर इज अ क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आल्सो। उनके कहने से क्या होता है, सर्टेन जो जीत गया, इतनी महंगी आपने इलेक्शन करवाई लोगों ने, अब आप क्या चाहते हैं कि इलेक्शन हो गई, बस यही रिजल्ट है, माने। नहीं, देखिए, मान के ही तो असेंबली में गए हैं, मान के तो असेंबली आपको में तो गए। जरूरत, मैं- आपको तो नहीं, ढकने की जरूरत आपके नहीं साथ थी। मैं वो बात कर रही हूँ कि मुल्क आपके लिए में credibility crisis ना। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस कई लोग समझते हैं तो कि दोबारा है। करवा दे, क्या करें? नहीं, आई डोंट थिंक यू कैन हैव तो फिर क्या करना है? देखिए, इस वक्त आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो इस वक्त जो भी असेंबलियाँ बैठी हैं उनको एक स्टेबल निज़ाम और इकोनॉमिक अटेंशन देनी तो पड़ेगी जब हर तक एक उस चीज़ पे। आपने जेल में रखा हुआ है किसी को, उस वक्त तक तो वो तो नहीं होने देंगे स्टेबल। नहीं, तो स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि एक रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। इसी तरह सियासत चलती है ना। सियासत नहीं, तो सियासत तो आप एक मैं आपसे ही पूछना चाहता आमरीत थोड़ी है। हाँ, आमरीत ही है ना, खानदानों की आमरीत है। नहीं, आप आमरीत एक elect PMLN होके को आते देख हैं। लें, इलेक्ट होके आते हैं तो दो ही लोग हैं जो खड़े हुए, दो पार्टी हैं, वो खानदानों के हाथों में है। ये आप सही समझती हैं चीज? नहीं, और भी पार्टीज हैं बलूचिस्तान में, 3-4 वो तो पार्टीज बेचारी, हैं। उनको तो पार्टियां कहाँ मिलती और नहीं है। फिर आप आपकी तीसरी आप पार्टी भी अपना है। जवाब दे दें, आप मुझे प्लीज जवाब दें कि जो खानदान आपके ऊपर हावी हैं, जैसे उनका प्राइवेट डोमेन है, क्या ये सही है? इसी तरह नहीं दुनिया में सही, है? नहीं सही, ये सही नहीं है। मगर अगर मजबूरी है हमारी, आपके इन्हीं के पास बेचारे बच्चे पढ़े हुए ज्यादा आपकी हैं, political इनको ज्यादा parties- तजुर्बा है, इस हमारे बच्चों को नहीं नहीं, मिलेगा कभी बिल्कुल टाइम। आपके बच्चे आते क्यों नहीं आगे? पहले वो आपके पढ़ बच्चे तो क्यों नहीं लें, आते? हाँ, तो फिर यही है। आप पढ़ा दे ही नहीं रहे उनको। आप डिस्क्रिमिनेशन जब तो आप आपके बचपन से ऊपर शुरू आता है कर कि आप देते हैं। लोग क्यों नहीं जरा सख्त आपने कौन सा तालीमी निजाम हालात किया? में आप लोगों ने निकलते? क्यों नहीं रिफॉर्म लेके आए? क्या रिफॉर्म लेके कई आए? आप तो चीज़ों में ज़्यादा रिफॉर्म चला रही, लेकर आए। आप महंगा है आपका आपका कॉलेज। नहीं, हमारा मिड लेवल पर है, इट इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव। आम हमसे आदमी तो फिर भी बहुत अफोर्ड नहीं ज़्यादा- कर सकता ना। हम स्कॉलरशिप्स बहुत सारी देते हैं, a lot of scholarships, and we give to hundreds and hundreds of students scholarships. और हमारा जो एजुकेशन ट्रस्ट है नासर स्कूल का, भैया वो तो जिसके मुझे बड़ा साथ- पसंद है। नासर स्कूल में मैं एक जमाने में बड़ा, मेरे एक दोस्त 2-4 थे, क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते थे वहाँ के लड़के, नासर स्कूल के। तो You've done a education- wonderful job। देखिए, मैं आपके साथ जो बिजनेस है, आपको जहाँ तस्कीर नहीं भी होनी चाहिए तब भी मैं कर रहा हूँ आपको, ताकि कोई इतनी चीज़ आप नहीं भी कहना चाह रही कह दे। मैं बहुत एहतियात से कहूँगी। आपका शोभा और ऐसा मेरा हक है तालीम कि का। मैं जो बात करना चाहूँ या ना करना चाहूँ, लेकिन ऐसे ही मैं आपके साथ होना लाइटर नोट। एजुकेशन ट्रस्ट नासरा स्कूल, माय मदर्स नासरा वज़ीर अली ने 1949 में, माशाल्लाह 1949 में जब पाकिस्तान नया बना था, उस वक्त ये सोचा कि तालीम सबसे बड़ी सर्विस है पाकिस्तान अभी के लिए। भी
جو پاکستان کیا کے بات اقرا بیس پہ ربک الذی خلق ہے یار المیہ تو جل انہوں نے شانہ آپ اپنے سے. گھر میں ہمارے گھر میں کمرہ خالی کر کے سادہ سا گھر تھا. مائی فادر واز اے سول سرونٹ اور میرے فادر کی سائڈ سے جو میرے دادا جی تھے وہ بھی بالکل عام بہت ہی ماڈسٹ بالکل عام سے گاؤں میں رہتے تھے, 2 بالکل سادے سے کمروں میں. تو اس کے بعد امی نے اسکول شروع کر لیا اور وہ اسکول اس وقت شروع کیا اور اس وقت فیصلہ یہ کیا کہ یہ ایجوکیشن ٹرسٹ بناؤں گی, اور انہوں نے بنایا. اور ایجوکیشن ٹرسٹ جو ہے وہ نان پروفٹ ہوگا. اٹ ول بی اے ٹرسٹ دیٹ ڈز ناٹ گیو پروفٹ اور اینی تھنگ, پرسنل گین کے لیے نہیں ہوگا. اور وہ اسکول ابھی فیبرری میں 75 سال ان اسکولوں کے پورے ماشاء ہوئے ہیں. اللہ. نہیں بہت بہت بڑی بات, آپ نے ویری بگ ناسا کے حوالے سروس سے دی جو بات کی ایجوکیشن ٹرسٹ بالکل ناسا کمال. اسکولز آر گیونگ. تو آئی ایم ویری فیملیئر جی ود دا اسکولس سچویشن, اور کتنی مشکلات ہیں, پیرنٹس کی بھی بہت مشکلات ہیں. بچوں کو اپنے بچے جو کوئی پڑھا نہ سکے اس سے زیادہ جو فرسٹریشن ہے وہ کوئی ہو نہیں سکتی. یہ جو 2.5 کروڑ بچے باہر ہیں شہناز, ان کو کیسے پڑھایا جائے؟ آن لائن اب آ گئی یہ چیزیں, ان کو ہنگامی طور پہ جلد سے جلد کیسے پڑھایا جائے, ورنہ یہ 2.5 کروڑ بچے آگے بڑھ کے کیا بنیں گے, اور کیا ان کی بغیر تعلیم کے ان کی زندگی کا کیا فیوچر ہے, یہ آپ ضرور اس پہ مجھے غور کر کے بتائیں. میرے خیال میں آپ دیکھیں گے سنجیدگی سے حکومتوں کو کام کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ بہت سیریس, ہم ایک بہت سیریس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں اپنی تاریخ کے, کہ لوگ بہت آگاہی ہے, ڈیمانڈ ہے, پروٹیسٹ ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ کیوں پاکستان میں ہم اس طرح کیوں نہیں اپنے بچوں کو پڑھا سکتے جیسے باقی دنیا میں اچھی تعلیم دی جاتی ہے. تو دس از اے ویری سیریس ہم یہ جو رسپانسبلٹی. مغرب کو بہت گالیاں والیاں دیتے تھے, ہماری خاص طور پہ کئی مذہبی جماعتیں تو کا تو پورا ایجنڈا یہی ہے کہ بس مغرب کو کسی طرح گالی دے کے ووٹ لے لیا جائے. وہ ڈونیٹ بھی بہت کرتے ہیں تعلیم میں اس ملک میں اور بہت سارے ملکوں میں, تو ان کی ڈونیشنز کو اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے ہمیں. کہ میں ڈونیشنز نہیں کہوں گی, کیونکہ ہر ملک جو پاکستان کو کچھ دیتا ہے یا کسی اور ملک کو جو دیتا ہے وہ اپنا مفاد بھی سامنے رکھ کر دیتا ہے. کوئی ایسے نہیں ہے کہ چیریٹیبل کوئی چیز بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں. ان کے اپنے ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں جو چیریٹیبل آرگنائزیشن چلا رہے ہیں وہ کرتے ہیں, باقی ہاں تو سارے آئی ڈونٹ تھنک دیٹ گورنمنٹس آر ناٹ چیریٹیبل, دے آر انٹرسٹڈ ان دیئر اون انٹرسٹ, فردرنگ دیئر اون انٹرسٹ. امریکہ اگر پاکستان وہ کو دے رہے تو ہم پہ کوئی احسان نہیں کر رہے, یہ لوگ یہ کہہ رہی ہیں اے تو سانو ایڈ دے رہے ہیں لپڑ بھی کھائیں گا, تم کچھ لینے آئے ہو, یہ کہہ رہی ہیں آپ. نہیں میں یہ کہہ رہی تو ہم مارے گئے کیونکہ ہم نے تو بہت زیادہ لی ہوئی اگر ہے. آپ کسی سے ڈیولپمنٹ ایڈ لیتے ہیں, اگر تو وہ لون ہے تو آپ نے واپس کرنا ہے, اگر گرانٹ جیسے ہے چائنا سے لی ہوئی ہے تو وہ تو ڈیولپمنٹ کے فرق ہے. میں تو ایجوکیشن اور ہیلتھ اور ویمن ان ایریاز کی سوشل سیکٹرز کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہوں. رائٹ. لیکن اگر آپ نے چائنا سے کسی اور قسم کی ایڈ لی ہے, وہ ایڈ تو نہیں دیتے, چائنا تو انویسٹ کرتا ہے, وہ کمرشل انویسٹمنٹس کرتے ہیں. اور دیکھتے ہیں سن لو سی پیک سے میں سن لو, یہی بول رہی ہیں, میں نہیں بول رہا, میری طرف سے کچھ نہیں بات کرتے. دے ڈونٹ گیو یہ گرانٹ. چائنیز کوئی وہ کہہ رہی ہیں ایسے ایسے کوئی نہیں, وہ آپ قرضہ حسنہ نہیں دیتے, وہ اور دینا بھی وہ نہیں کہتے ہیں چاہیے. ہمارا واپس کرو وہ پیسہ. کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ڈیولپمنٹ میں اسسٹ کیا, آپ کی سڑکیں, آپ کی پاور پلانٹس, آپ کی سارا آکٹرا ہے منرلز ہمارا. میں یا کسی طرح بھی ہم آپ کو اسسٹ کر رہے ہیں, اور انڈسٹریز کے لیے بھی, مگر دین وی ول ہیو اے شیئر ان اٹ, وی ور انویسٹنگ, تو وی شوڈ گیٹ سم تھنگ فرام اٹ. شہناز یہ تو تعلیم تو ایک ایسا کام ہے کہ جو آپ جتنا بھی کریں کم ہے, اور آپ کا تو پوری زندگی اس میں تج ہو گئی. آنے والے وقتوں میں ہمیں کیا جلدی سے جلدی میجر حکومتوں نے کرنے, جس کی وجہ سے کچھ اچھائی بھی تو بولے نا کہ کس طرح سے اچھا ہوگا. ہاؤ ڈو وی گیٹ اٹ رائٹ؟ کہ ہر ایک صوبے نے کاوشیں کی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ پنجاب میں کچھ نہیں ہوا اور سندھ میں ہی ہو رہا ہے. پنجاب میں بھی بہت حد تک ایجوکیشن ریفارم یا اصلاحات جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں. ان کی ٹیچرز کی سلیکشن ریکروٹمنٹ بہت بہتر ہوئی ہے, ان کی اسکولس کی اپ گریڈیشن ہوئی ہے. انہوں نے پورا لڑکیوں کو اسکولوں میں داخل کرنے کے لیے اور اسکولوں میں پرائمری اسکول سے لے کے مڈل اور سیکنڈری اسکول تک جانے کے لیے باقاعدہ اسٹائپنڈس دیے ہیں. They've spent a lot of money. Punjab has spent over many years in the past. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت ایجوکیشن کی طرف کس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کو امید نہیں ہے, پکا ہے کام. وی ہیو ٹو سی کہ ہر حکومت کیا کرتی ہے نا. ہم نے پنجاب کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کے پی کیا کر رہے ہیں. کے پی میں بھی امپروومنٹ ہوئی ہے.
खैबर पख्तूनख्वा में भी एजुकेशन में कुछ वो इम्प्रूवमेंट, तो वैसे पाकिस्तानी लोग वैसे भी इम्प्रूवमेंट तो मगर ला ही रहे ये हैं है बेचारे। कि जब आप आपकी लोग हुकूमतों ने थोड़ी की है, बढ़ती वो तो पाकिस्तान के लोग हैं जो खुद ब खुद ही तरक्की नहीं, कर रहे प्राइवेट हैं। सेक्टर बहुत कुछ कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर यकीन, और अगर प्राइवेट सेक्टर ना होता मसलन हेल्थ के मैदान में, हेल्थ के निज़ाम में, तो यू वुड नॉट बी एबल टू गिव मेडिकल ट्रीटमेंट टू मेजॉरिटी ऑफ योर। ये बात इस वक्त भी आपके 75% मेडिकल सर्विसेज जो हैं बड़े बड़े शहरों में, वो सारा प्राइवेट सेक्टर अच्छा, देता है। आप क्योंकि इसका तो ताल्लुक सीधा सियासत से, आप समझती हैं कि हुकूमत पर 5 साल पूरे करेगी? उम्मीद तो हमें यही रखनी चाहिए कि आइन के मुताबिक पूरी करेगी, और बाकायदा हर एक को, जैसे कहते हैं कि वर्क विद इन द सिस्टम, वर्क विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वर्क विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्ले योर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। चलें, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, और बिल्कुल कीमती आपका। आप बच्चों की तालीम के हवाले से ज़ैबिस की प्रेसिडेंट की मुलाकात करवाई आपसे, पाकिस्तान की चंद इंतहाई पढ़ी लिखी खवातीन में से एक, और इनका मैंने इनके साथ बदतमीजी अगर की है तो मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। मैं आपको पता, रेटिंग्स लेने के लिए मैं कुछ भी करेगा, ये भी एक मेरे साथ जाती है। लेकिन साथ साथ शहनाज वज़ीर को सलाम कि ये जो काम करती हैं तालीम के हवाले से, ये बड़ा मुक़द्दस काम है, और पाकिस्तान को ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि बग़ैर तालीम के हम कहीं भी अपनी कौमों के हवाले से अपनी मकाम नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। और ये बड़ा सही इन्होंने कहा कि इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम फोकस करके इस सिस्टम को ठीक करके तालीम की तरफ लाएं। हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी, आप सब के लिए ज़रूरी, तालीम बहुत ज़रूरी भैया जी। आप देख रहे थे बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन, पावर्ड बाय HMR वाटर फ्रंट। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।